صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب جب آپ کے ذہن میں مسلک اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک تصور، ایک خاکہ بیٹھ گیا ہوگا کہ فروعی مسائل میں لاکھ اختلاف ہوتا رہے مگر مسلک اعلیٰ حضرت سے کوئی نہیں نکلتا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ و رضوان کا کوئی بھی کہ فتویٰ کے خلاف اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے حالات کے تناظر میں اور احوال کے تناظر میں، مکان اور زمان کے تغیر و تبدل کے تناظر میں، تو یقیناً وہ مسلک اعلیٰ حضرت والا ہی رہے گا، چونکہ الاحکام تختلف باختلاف الزمان والمکان، احکام میں فقہیہ، اجتہادیہ، فرعیہ یہ بدلتے رہتے ہیں مکان بدلنے سے، زمان بدلنے سے۔ اب ٹائی، شرٹ، پینٹ وغیرہ کو حرام فرمایا ہے آپ نے، لیکن آج اگر ہم اس مسئلے کو رائج کرتے ہیں تو دنیا کے 90% یا 80% مسلمانوں کو حرام کار بنانا پڑے گا اور فاسق بنانا پڑے گا۔ بتائیے کتنی بڑی جرأت ہوگی۔ پھر اس وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت نے وہ فتویٰ دیا تھا جس وقت میں یہ شرٹ پینٹ پہننا، انگریزی طرز کا لباس پہننا ان کا ایک مذہبی شعار تھا، ان کا مذہبی شعار تھا، مذہبی پہچان تھی۔ لیکن یہ شعار بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آج وہ ان کا مذہبی شعار، قومی شعار ان کا نہیں رہ گیا ہے۔ آج ہر کوئی پہنتا ہے، مسلم بھی پہنتے ہیں، غیر مسلم بھی پہنتے ہیں، عیسائی بھی پہنتے ہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں، اور دیگر اقوام عالم جو ہے وہ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ پہچان نہیں رہ گئی۔ اور یہ کون سی بات ہے کہ قیامت تک فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ یہ کہنے والا اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم تو بھرتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت سے بغاوت ہو کر رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ و رضوان کے فتاویٰ کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے۔ قرآن کے احکام بدلتے رہے، احادیث کریمہ کے احکام بدلتے رہے۔ خود حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں مساجد میں جاتی تھیں، جماعت سے نمازیں پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا تو کیا کوئی گستاخ یہ کہنے کی ہمت کرے گا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کا خلاف کیا؟ کیوں ہمت نہیں کر سکتا؟ اس لیے ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ یہ جواب دے گا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالات نہیں تھے، لہذا ان حالات کے اعتبار سے حکم تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حالات بدل گئے۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ان حالات کو میرے آقا دیکھ لیتے تو ہرگز عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات بدلے تو احکام بدل گئے۔ تو جب سرکار کا حکم جو اپنے زمانے میں چلا اس حکم میں تبدیلی آئی اور اس کے باوجود بھی مخالفت اس کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ صحابہ نے حضور کے احکام کی مخالفت کی، ایسا حاشا وکلا، ایسی گستاخی والی زبان تو زبان پہ آ بھی نہیں سکتی ہے، یہ لفظ بول بھی نہیں سکتا ہے کوئی۔ لیکن حکم بدلا، لیکن مخالفت کا نام اس کو ہم نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اگر سرکار کے زمانے میں بھی یہ حالات رہتے تو سرکار بھی یہی حکم ارشاد فرماتے، یا جو حالات سرکار کے زمانے میں تھے وہی حالات آج بھی رہتے تو آج بھی صحابہ کرام وہی حکم ارشاد فرماتے، مقتضی حال کے مطابق۔ احکام کے بدلنے کا نام مخالفت نہیں ہے۔ لوگوں نے مخالفت سمجھ لیا۔ اچھا، امام اعظم نے مفقود الخبر، جس عورت کا شوہر گم ہو جائے، پتہ نہ چلے اس کی موت و حیات کا، اس کے بارے میں امام اعظم نے تو 70 سال کا، ایک قول میں 90 سال کا قول کیا ہے۔ آج سارے لوگ امام مالک کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں، 4 سال کے قول پر فتویٰ دے رہے ہیں، تو کیا کہا جائے گا امام اعظم کی مخالفت کر رہے ہیں لوگ؟ ارے مخالفت اس کا نام نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس وقت میں وہ حالات کے اعتبار سے وہ فتویٰ ٹھیک تھا، ابھی کے حالات کے اعتبار سے ابھی کا فتویٰ ٹھیک ہے۔ اس کو مخالفت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ باپ کے زمانے میں گھر کا دروازہ اتر طرف تھا، بعد میں زمین دکھن طرف بڑھ گئی، اب حالات بدل گئے تو بیٹے نے
اب گھر کا دروازہ دکن طرف کر دیا تو کہا جائے گا کہ باپ کی مخالفت کر رہا ہے یہ، وہ تو نادان ہوگا کہنے والا، یہ نادان ہوگا کہنے والا۔ تو دوستان محترم، ایسا نہیں ہے کہ مسلک اعلی حضرت آپ کے گھر کی کھانا ساز کوئی چیز ہے کہ جس کو اپنے اندر میں آپ ڈھالتے رہیے۔ اور مسئلہ قشقہ پر اب میں گفتگو کر دوں۔ مسئلہ قشقہ میں افواہیں اڑاتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم نے اعلی حضرت کے خلاف کر دیا، فتاوی رضویہ کے خلاف کر دیا۔ میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، دوستو آپ فتاوی رضویہ کو سمجھو، اور جن لوگوں نے بھی فتویٰ دیا ہے اور فتاوی رضویہ کا جو اقتباس پیش کیا ہے اس میں خیانت کیا ہے، تحریفیں کیا ہے۔ فتاوی رضویہ میں جن جن مقامات کا اقتباس دیگر فتاوی میں نقل کیا گیا ہے اس میں سوال میں برضا، رغبت، بخوشی، مسرور ہو کر قشقہ لگانے یا تلک لگانے کی باتیں کی گئی تھی، اور اس پر سوال ہوا تھا جس کا جواب سرکار اعلی حضرت نے دیا تھا کہ کافر ہوا تو بخوشی لگانے کی شرط پر۔ اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جب کوئی شے کسی حالت کے ساتھ مقید ہو تو اس حالت میں جو اس پر حکم لائے گا تو اس حالت سے الگ میں وہ حکم نہیں لائے گا۔ زید جب نشے کی حالت میں ہو، پوچھا جائے مسجد میں جا سکتا ہے تو مفتی فتویٰ دے گا نہیں جا سکتا ہے۔ پھر وہی زید نشہ کی حالت میں نہیں ہے، پوچھا جائے اب جا سکتا ہے تو دوسرا مفتی کہیں گے کہ جا سکتا ہے۔ تو کوئی کہے گا کہ دونوں مفتی میں اختلاف ہے، یہ تو نادانی ہے۔ پہلا مفتی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہے۔ پہلے نے منع اس لیے کیا کہ نشے کی حالت میں تھا، دوسرے نے اجازت اس لیے دی کہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ تو خوشی سے چندن لگوانے، قشقہ لگوانے کے بارے میں سرکار اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اسی چیز کو ان مولویوں نے سیٹ کر دیا ہر حال کے لیے، جہاں خوشی بھی نہیں، رغبت نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر کی دو قسمیں ہیں، لزومی اور التزامی۔ کاش کہ ان کو یہ پتہ ہوتا۔ یاد رکھیے لزومی التزامی خاص اس مفتی صاحب میں یہاں ایک اور سوال بڑھاؤں گا کہ اسلام مسلمان کو یعنی اسلام کو کہاں تک بچایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ کوئی اگر دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر کفر لگ رہا ہے ایسا، لیکن پھر بھی اسلام کا حکم کہاں اعلیٰ تک حضرت دیا ہے؟ سرکار علیہ رحمہ و رضوان نے تو فرمایا ہے کہ اگر کسی مومن کے قول میں 100 مطلب بنتے ہو، اس میں سے 99 مطلب کفر کی طرف جاتا ہو، ایک ہی مطلب ایسا ہو جو ایمان کی طرف لے جاتا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو 99 مطلب کو ختم کرو، اس کا اعتبار نہ کرو۔ ایک مطلب لینے پر وہ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہی ایک مطلب لے کر کے اس کو مسلمان رکھو۔ یعنی ہر چیز میں اکثر کا اعتبار کرتے ہیں، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب رہتا ہے، یعنی ہر جگہ اسلام کو غلبہ ملے گا۔ ان حضرات نے ان سے پوچھا گیا کہ زید سیاست میں رہتا ہے اور غیر مسلموں کے کسی فنکشن میں جا کر کے قشقہ لگایا تو اب کیا حکم ہے؟ دے دیا مفتی صاحبان نے، کافر ہو گیا۔ کافر ہو گیا اتنا بھی نہیں سوچا کہ جب عالم دین ہے وہ قشقہ کیوں لگائے گا؟ اور پھر اگر لگانے کی نسبت ادھر کی گئی ہے تو نسبت دو طرح کی ہوتی ہے، مجازی بھی ہوتی ہے، حقیقی بھی ہوتی ہے۔ نسبت مجازی بھی اگر لیتے ہیں تو مطلب یہ کہ کسی نے لگا دیا، اس کو بھی لگوانا کہہ دیتے ہیں انبت الربیع البقلہ بن الامیر دارن۔ نسبت مجازی کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ تو اس میں رضا اور رغبت ضروری تھا ڈھونڈنا کہ رضا سے لگایا، رغبت سے لگایا، خوشی سے لگایا، اس قوم کے اس شعار کو محبوب جان کے لگایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے تو صاف صاف فرمایا ہے التزامی تشبہ التزامی یہ ہے کہ اس قوم کی اس وضع کو، اس طرز خاص کو محبوب و مرضا جان کر، یعنی اس کو پسند بھی کرے اور اس سے راضی بھی ہو، تب جا کر کے اس کا ارتکاب کرے۔ اسی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، دراصل اسی کیفیت کے لیے ہے۔ نادانوں نے ہر جگہ فٹ کر دیا اس کو۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو آپ نے قول پیش کیا کہ 99 مطلب کفر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک مطلب اس کے اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے آدمی شکیں نکالے گا، تعویلیں کرے گا اور مطلب نکالے گا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ بالکل شکایت نکالنا چاہیے ایمان بچانے کے لیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں حق سے نہیں ڈرتا۔ حق کا مطلب تو اللہ ہوتا ہے، حق اللہ کا نام ہے۔ میں حق سے نہیں ڈرتا،
کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی مراد یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ مجھے عذاب نہیں دے گا۔ یہ جملہ ابھی بھی بولتے ہیں کہ ہم حق سے نہیں ڈرتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے کہ ہم حق بات سے نہیں ڈرتے ہیں۔ کہا کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، میں حق سے نفرت کرتا ہوں، نہیں اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ لفظ تھا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی تعویل امام اعظم نے کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے اس معنی کر وہ نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ بلا وجہ بغیر کسی گناہ کے ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر اس نے ایک مسئلہ پوچھا گیا، جا کے بچا رہے ہیں یہ اسلام کو، بچا رہے ہیں۔ ایک میں پھر پوچھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، کیا اس کا مطلب کیا حکم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو موت حق ہے اور موت سے کوئی آدمی بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ بچایا۔ اور بھی سوالات کیے گئے، میں جو ہے مردار کھاتا ہوں، میں مردار کھاتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا اس کا مطلب کہ ٹڈی کھاتا ہوگا، یعنی بچانے کی تدبیر، غرضے کہ اس طرح سے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام کہیں بھی غالب رہے گا، تو غالب رہے گا کب؟ جب اس کا ایسا کسی بھی مومن کے قول کا، اس کے فعل کا ایسا مطلب نکالو جو اسلام کو غلبہ دے سکے۔ یہاں تو دھڑلے سے کافر بنانے کا شوق چڑھا ہوا ہے مفتیوں کو، بات بات پہ کافر ہونے کا شوق چڑھا ہے، فتویٰ لگاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑے مفتی ہم ہو گئے۔ مفتی کامل تو وہ ہوتا ہے جو مومن کو بچاتا ہے، نہ کہ پھنساتا ہے۔ اور شقیں نکالنا، فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، متعدد مقامات پر، سینکڑوں مقامات پر آپ کا قلم الحمدللہ شقیں نکال کر کے آدمی کو بچانے کی کوشش کیا ہے۔